موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ میرے مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہے۔ ہر وہ ذی روح جس نے سانس لیا ہے اس نے موت کا جام پینا ہے۔ اس دنیا کی زیبائی و دلکشی اور رنگینی کو چھوڑ کر ہر ایک نے قبر کی آغوش میں لازمی جانا ہے۔ موت سے پہلے ایک کیفیت ہے، اسے سکرات کہا جاتا ہے۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں پر کیفیت کسی انداز میں طاری ہوتی ہے، بعض لوگوں پر کسی اور انداز میں طاری ہوتی ہے۔ بعض کو اس کی شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ فخر موجودات مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پلبر رہے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرماتے تھے کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہے جس میں کانٹا چبھا ہے۔ اس کے مقابلے میں آگ سے جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، یعنی زخم کی تکلیف کب ہوتی ہے؟ صرف اسی حصے کو ہوتی ہے، جبکہ جلنے کی تکلیف تمام بدن اور روح میں پھیل جاتی ہے۔ اس طرح نزا کی تکلیف ہر عضو کی طرف سے روح پر حملہ آور ہوتی ہے، تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ جسم کے ہر رگ اور بدن کے ہر حصے، ہر بال اور ہر خال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی سے بدل مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوزان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ سکرات کے وقت انسان چاہتا ہے وہ مدد مانگے، روئے، چلائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ قوت باقی رہتی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، یہ تکلیف اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو آپ نے حضرت سیدنا حسن کی زبانی آپ بھی سنیے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ روح نکلنے سے پہلے
अपने दिल में ठंडक महसूस करता है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर दुआ की कि ऐ अल्लाह, बेशक मैं तेरे सवाब की ख्वाहिश रखता हूँ, लिहाजा तू मेरे गुमान को सच कर दे, मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आपने कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। मोहतरम नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में दर्द और तकलीफ का साथ तो शुरू से ही रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त जिस्म के किस उज़्व को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है? हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हज़रत, मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुँचता है? तो हज़रत हकीम लुकमान, जो वक्त के दाना तरीन आदमी थे, उनका जवाब था, इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है, उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। पूछा, हज़रत, किस हिस्से का ताल्लुक रूह के साथ सबसे गहरा होता है? हज़रत हकीम लुकमान ने कहा, उस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, और जब ये दोनों अलग हो रहे होते हैं तो तकलीफ में होते हैं। दोनों का दर्द इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। फरमाया गया, मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ दिल को होगी, दिल को सदमा पहुंचेगा। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर न बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिल वालों को नरम करने का कोई नुस्खा बताया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मस्कीनों को खाना खिलाना, वो है यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखना। तो ये अमाल करना हमारे ज़िम्मे है और दिलों को नरम बनाना अल्लाह पाक के। गुफ्तगू के आखिर में अल्लाह पाक की बारगाह में हरफ दुआ बुलंद है कि वो हमारे दिलों को पाक और साफ और नरम बनाए और हमें ईमान पर आसान मौत नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, अगर आपको मुदर्जा वाला गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।